أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی، اور کافروں کے لیے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ محمد کی تلاوت کردہ آیات بینات کی تلاوت تو پہلے بھی سماعت سے گزر چکی ہے۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر جہاد کا باب قائم فرمایا ہے کہ جہاد کرو کافروں کے ساتھ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان کو پکڑو، مارو، قیدی بناؤ، قیدی بنانے کے بعد تمہیں اختیار ہے آزاد کر دو احسان کرتے ہوئے، فدیہ لے لو، یا پھر جیسے میں نے مزید وضاحتی کلمات کہے تھے کہ اپنے بندے چھڑوانے کے لیے ان کے بندے چھوڑ دو، یعنی جیسا سلوک وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک تم ان کے ساتھ کرو۔ پھر علماء کے حوالے سے چند تعلیمات رسول اکرم علیہ السلام کی ہم نے گزشتہ نشست میں جانی۔ اب جہاد یہ والا ہو یا جہاد میں یوں کہتا ہوں بدر کا جہاد ہو، احد کا جہاد ہو، خندق کا جہاد ہو، حنین کا جہاد ہو، طائف میں حضور رحمت عالم کافروں کے سامنے ہو، کہیں بھی کسی بھی قسم کا جہاد ہو، تو رب کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کلام سماعت کیجیے، وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ۔ یہ کافر جو لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ میں اس کو حضور پاک علیہ السلام کی آیات اقدس سے جو پچھلے سابقہ انبیاء کرام ہوئے ہیں ان کی زندگی پاک کو بھی ساتھ جوڑ لوں تو تب بھی وہاں بھی یہی بات ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سب سے انتقام لے لیتا۔ سرکار کے دور کے جو کافر تھے، جہاد کی نوبت ہی نہ آتی، اللہ کریم خود ہی ان سے انتقام لے لیتا۔ یا گزشتہ زمانوں میں جو دیگر انبیاء کرام کے مخالف سرکش اور طاغوتی قوتیں برسر پیکار ہوتی رہی ہیں، تو اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، اور گزشتہ امتوں سے لیا بھی۔ جہاد کی نوبت کم پیش آتی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہوتا تھا، ہواؤں کا عذاب آتا تو ہوائیں ان کو ملیا میٹ کر دیتی، پانیوں کا عذاب آتا تو پانی ان کا تہلکہ کر دیتے ہیں،
مینڈکوں کا عذاب آ جاتا، ٹڈیوں کا عذاب آ جاتا، خون کا عذاب آ جاتا، تیز چیخ کی آواز ان پر آ پڑتی، ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر الٹا پٹک کر زمین پر پھینک دیا جاتا۔ تو اللہ پاک نے ان سے تو انتقام لیے بھی، لیکن اس امت کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر اللہ نے ایک وعدہ فرما لیا ہوا تھا کہ ان پر ہم اس طرح کا عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو اس ساری حقیقت کی طرف اس کلام میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا۔ بدر میں مسلمان 313 سے قریب، احد کے اندر 700 سے قریب، خندق کے اندر مزید اس سے کچھ زیادہ، تو مسلمانوں کو یہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ جملہ ہماری دنیا کے جملوں میں سے ہے، ورنہ ساری طاقت ہی اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اعلان ہم مسلمان سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو اکیلے ہی ان سے انتقام لے لیتے، کوئی ایک فرشتہ بھجوا دیتے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا، ایک فرشتہ ہی پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور ان ایسے کلمات اور ان ایسے جملے اور ان ایسے موضوعات کو رب کائنات نے قرآن حکیم میں کئی مرتبہ چھوڑا ہے اور بیان کیا ہے اور نازل کیا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہماری قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ اگر زمین پر پہاڑ پیدا کرنے ہوں تو ٹرالیاں منگوا کر کے پتھروں کی تو ڈھیر نہیں لگانا پڑتا، ٹرالی منگوا کر کے تو ڈھیر نہیں لگوانا پڑتا، گیڑا نہیں منگوانا پڑتا، ہم نے صرف اتنا ارشاد کرنا ہوتا ہے کن، تو پل میں پہاڑ کھڑے ہو جائیں۔ اسی قدرت کا اظہار ہے۔ پوری ضروری زمین کو ایک پل میں تباہ کر کے اگلے پل میں بنانا ہو، کیونکہ بہت زیادہ مستری مزدور ہمیں نہیں لگانے پڑتے، فوجیں نہیں بلانی پڑتی، ایک پل میں ہم کہیں گے یہ پل بھی میں نے بہت زیادہ بول دیا، مجبوری تھی ہمارے پاس، اس سے نیچے کچھ ہے نہیں، تو ہم ایک بار کہتے کون تو یہ سب فنا ہو جاتے، اگلی بار کہتے کون تو یہ سارے وجود میں آ جاتے۔ طاقت اور قدرت ہماری یہ ہے، لیکن حکمت اس سے ہٹ کر ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کر سکتے تھے ہم پل کے اندر سے 7 آسمان اور 7 زمین پیدا کر دیتے، لیکن کیے نہیں ہے، ہم نے 6 دن لگائے، ہم نے 6 دنوں کے اندر یہ سب کچھ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا فرمایا ہے۔ قدرت اور شے ہے اور حکمت اور شے ہے۔ قدرت میں تو کچھ بھی ہے لیکن حکمت میں یہ نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، آپ بندے ہو کر، چھوٹے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو قدرت میں تو آپ کے بہت کچھ ہوتا ہے کہ بہت مارا جائے، لیکن حکمت میں یہ نہیں ہوتا۔ حکمت میں کبھی ڈانٹ دیا، کبھی بس پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، کبھی بس ایک آدھ تھپڑ لگا دی۔ حکمت اور شے ہے اور قدرت اور شے ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک اور مثال کے الفاظ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات نے کہا لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اگر اللہ چاہتا تو ان سب لوگوں کو ہدایت والا ہی بنا دیتا، کافر ہوتا ہے کوئی نہ۔ اللہ اس بات پر خوب قادر ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ قادر ہے۔ دروب زمین پر ایک بھی منکر نہ ہوتا، ایک بھی منافق نہ ہوتا، ایک بھی کافر نہ ہوتا، سارے کے سارے ہدایت والے ہو جاتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن حکمت یہ نہیں تھی، حکمت کچھ اور تھی۔ ہم نے یہ سلسلے قائم کرنے تھے، اگر سارے ہدایت والے ہی اللہ تخلیق فرما دیتا تو نبیوں کے مبعوث کرنے کے سلسلے پھر کیسے قائم ہوتے؟ لوگ تو پہلے ہی ہدایت والے ہیں، گمراہ ہے ہی کوئی نہیں، کافر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر نبی تبلیغ فرماتے تو نبیوں کو اللہ کی راہوں میں صعوبت اٹھانی پڑتی، تو ان کے درجات خربوں خربوں گنا بڑھ جاتے، پھر یہ واقعات کیسے پیش آتے، حق اور باطل میں امتیاز کیسے ہوتا۔ تو لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، لیکن کر سکتے تھے کہ سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ ایک اور کلام کے الفاظ آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی نظریے پر قائم کر دیتا، امت واحدہ بن جاتے، یہودی نہ ہوتے، عیسائی نہ ہوتے، یعنی جو امت اللہ کو نظریاتی طور پر پسند تھی سارے کے سارے وہ بن جاتے، اور وہ تو اسلام ہی ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام سے پہلے جو پچھلے نبی آتے وہ بھی اسلام ہی کی بات کرتے، اس سے پہلے جو ہوتے وہ بھی اسلام ہی کی بات کرتے، یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں رائج ہوتا تو سارے کے سارے نظریاتی طور پر ایک جیسے ہو جاتے، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف ہو تو پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مکہ کے ماحول میں یہی تو ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا تو لڑائیاں ہوئی تھیں۔ آپ کی زندگی کے ماحول میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ چاہتا تو یا جہاد کی نوبت ہی نہ آتی، سارے کے سارے متفق ہو جاتے، ایک نظریے پر قائم ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ،
کافر ہی پیدا نہ کرتا، میں کہتا ہوں شیطان ہی پیدا نہ کرتا، شیطان ہی نہ ہوتا تو گمراہی کے سلسلے کہاں سے قائم ہوتے۔ لیکن ملک کائنات کا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ اس نے جو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ اب یہاں مولک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ 29واں سپارہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے سلسلے قائم کیے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون ہے جو حضور کی اطاعت کرنے والا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بندگی کا پرچم لہرانے والا ہے، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی حضور جھکانے والا ہے۔ کون ہے جو باطل کی تاریک راہوں میں مسافر بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں اختیار دے کر کہ تم اپنی مرضی سے کیا پسند کرتے ہو۔ کیا تمہاری اپنی مرضی کے اندر خیر کی تلاش نہیں ہے؟ کیا تمہاری اپنی مرضی کے اندر نور کی منزل نہیں ہے؟ کیا تمہاری اپنی منزل اللہ کی رضامندی کے منع کوئی شے نہیں ہے؟ کیا تمہاری اپنی منزل اور اپنی رضامندی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ میں عذاب خداوند کریم سے بچ جاؤں؟ کیا تمہاری رضامندی اس میں نہیں ہے کہ اللہ دائمی نعمتیں عطا فرما دے؟ کیا تمہاری مرضی اس میں نہیں ہے کہ تم نفیس زندگی گزارو، پلید لہجے، پلید رویے، پلید کیریکٹر اپنی زندگی سے نوچ ڈالو؟ اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو تمہارے اندر یہ خیر اور شر کی امتیاز کا ملکہ پیدا کی ہے، تو تمہاری کیا مرضی ہے؟ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ یہاں بھی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، اللہ خود ہی مسلمانوں کی مدد کر دیتا، لیکن اس نے کیا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اس نے اپنی بہت ساری قدرت کاملہ کا اظہار کرنا تھا، بہت سارے انعامات کا اظہار کرنا تھا، بہت ساری اس کی حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر بدر کا مارکہ وجود میں آیا، میدان احد گرم ہوا، خندقیں کھودنی پڑیں، طائف کے میدان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو بنفس نفیس تشریف لے کر جانا پڑا، تبوک کے لیے جہاد ہوئے، حنین کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے سفر جہاد ہمارے سامنے قائم کیے گئے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ آزمانا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے، تگ و تاز کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر دین ہر طرف پھیل جائے، غالب آ جائے، یہ داعیہ اس کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ حق اور باطل جو ہے یہ ممتاز ہو جائیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ دلچسپ بحث آنے جا رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں، تفسیر کا ایک پہلو بیان کرنے کے لیے میں جملے کچھ اس طرح کے بولوں گا، تفسیر کا دوسرا پہلو بیان کرنے کے لیے میں جملے کچھ اس طرح کے بولوں گا۔ میں نے پہلے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن کو جہاد نصیب ہو گیا ہے بدر میں، جیسے کہ 313 سے قریب، احد میں 700 سے قریب جن کو جہاد نصیب ہو گیا ہے، تو خود بخود ہی وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ تو جہاد کرنے کے لیے گئے اور پلٹ کر واپس آئے ہی نہیں، تو پیچھے کچھ بچ گئے، کچھ اللہ کے پاس چلے گئے، کچھ بچ گئے۔ جو اللہ کے پاس چلے گئے فی الحال تفسیر کے پہلو نمبر 1 میں ان کا حوالہ نہیں دینے جا رہا، جو بچ گئے ان کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جہاد میں گئے اور غازی بن کر واپس آ گئے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتال کیے گئے اللہ کے راستے میں، تو ان کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کی لہرائی ہوئی تلوار کی ایک ایک حرکت اور لہر کو بھی اللہ ضائع تو فرمانے والا نہیں ہے، ان کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو اللہ کریم ضائع فرمانے والا نہیں ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک اللہ کی کبریائی کا نعرہ اللہ اکبر یہ ضائع ہونے والا تو نہیں ہے۔ جہاد میں نکلنے والے انسان کے بارے میں تو رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جہاد میں جو مجاہد اپنے گھوڑے کو دانے کھلاتا ہے، گھاس کے تنکے کھلاتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حساب ہونے کے معنی کہ اللہ نے ان کا بھی اجر اور خیر رکھی ہوئی ہے، جتنے گھونٹ گھوڑوں نے پیے ہیں اللہ نے ان کا بھی اجر رکھا ہوا ہے، مجاہدین کو جو پسینہ آتا ہے ان کا بھی اجر رکھا ہوا ہے، اور مجاہدین کو جو تھکاوٹ پیش آتی ہے اللہ نے ان کا بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آیات اور احادیث شریفہ کو نچوڑ کر تو آپ کے سامنے عرض کیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے کافروں کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر کے آنکھ میں آنکھ ڈالی تھی، رب کائنات نے کہا وہ بھی ضائع نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا بھی ہوگا۔ کہ جو کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تھے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اللہ کریم اس کا بھی بہتر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یا رسول اللہ گردن کٹ جاتی ہے، خون گرتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے جیسے کہ فرما دیا اس کا بندوبست ہم کرا دیتے ہیں،
حضور کیا بندوبست کرا دیا ہے آپ نے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث یاد آ گئی ہے، طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا۔ اللہ کریم نے بس یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجاہد آدمی جب اس کی جان نکلتی ہے، گردن کٹتی ہے، روح اس کی پرواز کرتی ہے، تو اس کو کتنا کوئی درد ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضور کیا فیصلہ فرمایا ہے، کتنا کوئی درد ہوتا ہے؟ میں بس اتنا ہی سمجھ لو جیسے کہ تمہیں چیونٹی کاٹے تو جتنا کوئی ہوتا ہے۔ عجیب شان باتیں ہیں، مجاہدین کی بڑی عظمتیں ہیں، مجاہدین کی بڑی شانیں ہیں، رفعتیں ہیں۔ شہید ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، جان جاتی ہے، لیکن جان جانے پر رب کائنات نے کتنی خیر رکھ دی کہ ان کی جان کٹے گی لیکن ان کو درد صرف اتنا ہوگا جیسے کہ ایک چیونٹی تمہیں کاٹ لیتے جو ہلکا سا بس ایسے سا کر لیتے ہو، پر اتنا ہی۔ یہ بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک عظیم شان قدرت ہے۔ کہاں گھر بیٹھے بیٹھے ہم بستروں پر مریں تو رسول پاک علیہ السلام یوں فرمائیں، اللہ اکبر، یہ دماغ کے ساتھ اس کی طرف چلا گیا۔ بستروں پر مریں، گرم بستروں پر مریں، سردی ہو تو گرم بستروں میں، گرمی ہو تو ٹھنڈے بستروں کے اندر ہم مریں، اے سی لگا ہو تو جو روح نکلے تو اس وقت حضور یہ فرمائیں کہ جیسے ایک تلوار تمہیں کوئی مارے تو درد ہوتا ہے، تو 1000 مرتبہ جب مارے تو 1000 بار جو درد ہوگا جمع کر لو، روح کے نکلنے کے وقت اتنی درد ہوتی ہے۔ جس کو گھروں کے اندر موت ہے اس کو اتنی درد ہو، اور جو اللہ کے راستے میں پل جھپکنے میں گردن کٹوا دے، لہو گرا دے، تو حضور اعلان کریں کہ اسے بس اتنی ہی درد ہوئی ہے جتنی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے پر ہلکی سی خارش ہوتی ہے۔ جو اس کی عظیم قدرتوں میں سے قدرت ہی تو ہے، اس کے عظیم شاہکاروں میں سے، قوت اور طاقت کے اظہارات میں سے یہ ایک اظہار ہی تو ہے۔ تو فرمایا کہ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اب یہ جہاد کر کے واپس آئے ہیں تو جتنی زندگی ان کی رہ گئی ہے تو مجاہدین کے ساتھ اللہ کا ایک اور وعدہ ہے، اب یہ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ پاک نے جن کو غازی بنا کر واپس لے آیا ہے تو اللہ پاک ان کو اب گمراہ نہیں ہونے دے گا، ہدایت پر قائم ہی رکھے گا۔ یہ مجاہدین کے لیے جو غازی بن کر واپس آئے تو یہ عنوان ہوا۔ اچھا، یہ عنوان پہلو ذرا آسان تھا، یہ میں نے اس کو پہلے ختم کر دیا آپ کے لیے، اس کا سمجھنا بھی آسان تھا اور سیکھنا بھی آسان تھا، اور عظیم بشارت ہے مجاہدین کے لیے۔ ادھر کٹ گئے تو سیدھے جنت میں، کٹ بغیر کٹے واپس آ گئے تو اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ان کی باقی زندگی بہتر بھی کرے گا اور باقی زندگی میں ان کو ہدایت پر قائم بھی رکھے گا۔ یہ جان لینے کے بعد تفسیر کا دوسرا پہلو عجیب و غریب ہے، تفسیر کا دوسرا پہلو عجیب و غریب ہے جو میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا اور سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد، اچھا اس سے اگر مراد وہ ہوں وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اب ترجمہ بدلنے لگا ہوں، لہجہ بدلنے لگا ہوں تاکہ تفسیر کا دوسرا پہلو ہم سمجھیں۔ وہ جو قتل کر دیے گئے، یا قتال عربی زبان میں لڑنا اسے بھی کہتے ہیں اور قتل کر دیا جانا اسے بھی کہتے ہیں۔ جو گیا وہ بھی مقتول ہی ہوتا ہے، اسے بھی قتال کرنے والا کہتے ہیں، اور جو گیا تھا لیکن واپس آ گیا وہ بھی مقاتلین ہی ہوتی ہیں۔ عربی لہجوں میں یہ دونوں چونکہ مضامین اور معانی پائے جاتے ہیں۔ اب تفسیر کا پہلو نمبر 2 ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہی ہو گئے، قتل کر ہی دیے گئے، ان کے بارے میں یہ کہنا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ان قریب ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت عجیب الشان جملہ ہے قرآن کا۔ جو شہید ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، کہا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ بندہ زندہ ہو تو عنوان سمجھ آتا ہے کہ زندہ ہے، اسے ابھی گمراہی اس کو چمٹ سکتی ہے، لیکن وعدہ ہو گیا کہ ان کو ہدایت پر اللہ قائم رکھے گا۔ بندہ فوت ہی ہو گیا، فوت ہونے کے بعد یہ کہنا کہ سَيَهْدِيهِمْ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے گئے، شہید ہو گئے، سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو ان قریب ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت عجیب و شان بات ہے کہ اب ہدایت کا معنی کیا ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے تو بات کوئی ہے تو کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی میرا کلام تھوڑا ہے، یہ آپ کا کلام تھوڑا ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں ایسے ایسے ہی لگائی ہے، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہمارا کلام تھوڑا ہے، اللہ کا کلام ہے جو عزیز حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کو ان قریب ہدایت عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں اس کے لیے آپ کے لیے 2 منظر نامے پیش کرتا ہوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خیر کے امور سے اٹھا کر 2 منظر نامے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 2 معانی اس کے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں انشاءاللہ جاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو بھی کئی بار عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، چلو ایک بار بھی ہوئی ہوگی۔ تو ہوٹل میں جا کر جب آپ اپنا سامان اتارتے ہیں تو آپ نے ہوٹل کا پتہ ہے کہ یہاں جانا ہے، لیکن پتہ نہیں روم نمبر کون سا ہے، کمرہ نمبر کون سا ہے،
اور پھر وہاں جا کر کے تو کمرے کے اندر بھی 10 چارپائیاں، تو میری چارپائی کون سی ہے، کہاں مجھے ہونا ہے۔ جہاز میں آپ سوار ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو سیٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے، ایسے جھک جھک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں DF1 کہاں لکھا ہوا ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ پھر وہاں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں بتاتی ہیں کہ سارا پلیز آگے چلے جائیں، آپ کی وہاں ہے، ان کے بتانے سے ذرا سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کائنات نے کہا یہ جو شہید لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات ہے کہ ابھی یہ جنت میں کون سا، یہ پہلے کئی بار آتے جاتے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ کون سا کام کہاں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں محلات ہیں، ان کو معلوم کیا ہے کہ ہمارا محل کون سا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان کو کدھر سے جانا ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور کائنات پھر اس کا حل کیا کیا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یہ کیسے پہنچیں گے۔ خربوں کے مجمع میں سے میں کہتا ہوں کہ حج کا مجمع کتنا کو ہوتا ہے، وہاں جا کر اپنا خیمہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حج کے موقع پر پتہ نہیں چلتا، سڑکیں گم ہو جاتی ہیں، ہر طرف انسانوں کا رش ہوتا ہے، تو ہر طرف انسانوں کا رش ہو تو بندہ بندے کو ڈھونڈنا مشکل محسوس کرتے ہیں اچھی خاصی۔ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا جو شہید ہے اس کا معاملہ ذرا اور ہے۔ سیہدیہم، جو جنت کے کس دروازے سے داخل ہونا ہے، اللہ نے ان کو اس بات کی بھی ہدایت دے دی ہوئی ہے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جنت میں کس دروازے سے داخل ہونا ہے، جا کر پھر خربوں مکانات میں سے میرا گھر کون سا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث کے میں یہ اس سے پہلے کہہ نہیں سکا، حضور فرماتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ہر شہید آدمی کو پتہ ہوگا کہ ان خربوں مکانات میں سے میرا مکان کون سا ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا کو پتہ ہوگا، کتنا کو پتہ ہوگا یا رسول اللہ۔ میں جیسے جمعہ پڑھ کے نکلتے ہو تو پھیل جاتے ہو، کوئی بھی کسی اور کے گھر جاتا ہے اپنے گھر جاتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جمعے کا حوالہ دیا باقاعدہ رسول پاک علیہ السلام نے۔ اتنے بندے اٹھ کر باہر نکل گئے، مسجد کے اندر تو ہنگامہ مچا ہوا ہے، کوئی کدھر سے آیا اور کہاں بیٹھا، کوئی کدھر سے آیا اور کہاں بیٹھا۔ لیکن جو جب باہر نکلتے ہو ہر ایک کو اپنا محلہ بھی یاد ہے، گلی نمبر بھی یاد ہے، وارڈ نمبر بھی یاد ہے، گھر بھی یاد ہے، اپنا دروازہ بھی یاد ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنا کمرہ بھی یاد ہے، کسی اور کمرے میں نہیں جاتے۔ میں خود دیکھو اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں تو کبھی بچوں کے کمرے میں چلا جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں۔ زندگی اتنی محدود سی ہے کہ پڑھا کر آیا تو اپنے کمرے میں کتابیں پڑھی ہوتی، جا کر پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے اٹھا تو کسی درس حدیث میں چلے گئے، درس قرآن میں چلے گئے۔ یہ سچ ہے کہ مہینوں مجھے ساتھ والے کمرے میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایسا سچ ہے جس میں جھوٹ خالص نظر آ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بندہ اپنے گھروں میں چلا گیا تو اپنے کمرہ کے اس کو پتہ ہوتا ہے، کمرے کے اندر 10 چارپائیاں تو اسے اپنے چارپائی کا، بیڈ روم کا پتہ ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا جو ہم نے کہا ہے کہ شہید کو موت کے بعد ہم ہدایت دیں گے، وہ ہدایت وہ نہیں جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہدایت وہ ہے جس کا نتائج کے ساتھ تعلق ہے۔ سیہدیہم ویصلح بالکم، وہ سیدھا اس دروازے سے جنت میں گیا اور پھر سیدھا اس ٹھکانے پر گیا جس ٹھکانے میں اس کا محل ہے، اور پھر سیدھا باقی سارے کمرے وہاں جا کر ہیں ہی اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، جیسے جمعہ پڑھنے کے بعد تم نکلتے ہو تو سیدھے اپنے گھر میں جاتے ہو، بلکہ یہ جملے کے الفاظ مجھے بھول گئے تھے۔ میرے حضور نے کہا جتنا تم اپنے گھروں کو جانتے ہو، شہید جب جنت میں جائے گا تو گھروں سے زیادہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو جانتا ہو۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ البتہ چونکہ اب ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ کام رہنا شروع ہو گیا، میں ایک تفسیر نمبر 3 بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں، نہ جانے یہ جملہ دوبارہ پھر آئے کہ نہ آئے۔ جن جملوں کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ پھر آنے ہیں تو ان کو میں کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور جن کے بارے میں شک پڑ جائے کہ شاید اب نہیں آئے گا، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی لگی ہے تو تفسیر نمبر 3 میں بیان کر دوں۔ میرا بھی وقت ہونا تھا کہ مجھے غریب کو یہ 2 لفظ تفسیر کے سمجھ آنے تھے، آپ کا بھی یہ وقت ہونا تھا کہ اللہ کریم نے آپ کو بھی ان مشکل تفاسیر تک پہنچانا تھا۔ یہ آپ کا اور میرا وقت ہی اللہ نے خود اپنے فضل سے بنا دیا کہ آپ کے بہانے 2 لفظ مجھے پڑھنے نصیب ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کے مضامین کی گہرائی تک واقفیت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ ایک درمیان کے اندر بات بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، شہیدوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے جب کسی کو دفنا دیتے تھے، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، جو اندر سوال ہونے جا رہے ہیں ثابت قدم رکھنا۔ حضور سے دعا کی وثبت اقدامہم، اے میرے اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا۔ جب کہا جائے من ربک کا یہ بول پڑے ربی اللہ، یہ حضور دعا کر دیتے ہوتے تھے۔ جب کہا جائے ما دینوں کا یہ بول پڑیں دین یا الاسلام۔ جب پوچھا جائے ما کنت تقول، یہ آگے سے بول پڑیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اب یہ جو قبر کا مرحلہ ہے میں نے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو وہاں لے گیا۔ تفسیر کا تیسرا پہلو اس بات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو قتال کر دیے جاتے ہیں، ان کی جانیں اللہ کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ جب وہ مرحلہ قبر میں پہنچیں گے، جو یہ ہم نے کہا ہے اللہ ان قریب ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، تو ہدایت عطا فرمانے کا تعلق ٹھیک ہے کہ جنت کے ساتھ بھی ہے، ہدایت عطا فرمانے کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے من ربک کا، اللہ جواب ان کو پہلے ہی عطا فرما چکا ہوگا۔
یہ کہ اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا رب کون سا ہے، انہیں پتہ ہوگا کہ سرکار دو عالم کی ذات اقدس کا حوالہ کیا جا رہا ہے قائم، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دین کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 3 تفسیریں اللہ نے مجھے نصیب فرمائی تھی، میں تینوں کی تینوں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ اگلی آیت میں سمیٹ ہی لینا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا میرے ساتھ ہمت کر لیں۔ نہیں جانتا کہ اللہ کریم اگلی آیت کے اختتام تک ہمیں داخل ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا، یہ بھی اس کی قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں۔ بندہ بعض کا سوچ کر گھر سے کچھ اور آیا ہوتا ہے، یہاں آ کر حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ تو سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، جو تفسیر نمبر 1 میں نے آپ کی خدمت میں کہی تھی، ذرا الفاظ میں اگر پڑھنا چاہتے ہو قرآن کی تو پڑھ لو۔ ویدخلہم الجنہ، اللہ شہیدوں کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، وہ جنت جس کی معرفت رب کائنات نے ان کو عطا فرما دی ہوئی ہے۔ یہ ہے سیہدیہم، جو میں نے پہلے کہا، اللہ نے پہچان کروا دی ہوئی ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بعض کا یہ جو کالونیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ جو ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، ویلے جو بنتے ہیں، ویلے بنتے ہیں، وہاں سارے گھر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن چلے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا گھر کدھر ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ دروازہ کسی کا اپنا ہی سمجھ کر کھٹکھٹایا، اندر سے بندہ کوئی اور نکلا، میں نے کہا معذرت یار، وہ یہ اس نام کا بندہ کہتا ہے وہ پچھلے سے پچھلا گھر ہے۔ تو یہ کتنی کرم کی بات ہے کہ مولا کائنات نے کہا وہاں جا کر جتنے بھی شہیدوں کے گھر ہوں گے کوئی مکسنگ نہیں ہونے والی ہے، ہر شہید کو پتہ ہوگا میرا گھر کون سا ہے۔ سیہدیہم وعرفہا لہم، اللہ نے پہچان کروا دی ہوئی ہے کہ تمہارا گھر کون سا ہے۔ یہ آیت میں کہنا چاہتا ہوں اور جلدی سے کہنا چاہتا ہوں، اس آیت کو بہت لمبا کر کے بھی سمجھا جا سکتا ہے جو آنے والی ہے، لیکن 3 نکات میں بھی سمجھا جا سکتا ہے جو آنے والی ہے۔ تو اگر میں 2-3 منٹ اوپر چلا گیا تو میں کہتا ہوں یہ آیت آج سمیٹ ہی لیں ہم۔ اہم ترین آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ مدد مانگ رہا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ سب ائمہ تفسیر نے کہا اللہ کی مدد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عاجز آ گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے تو تم سے ہیلپ مانگ رہا ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے جو دین اسلام تمہیں عطا فرما دیا ہے، دین کی مدد کرو، سمجھو اللہ ہی کی مدد تم نے کر دی ہے۔ دین کی مدد کیا کر سکتے ہو؟ قدیم زمانوں میں دین کی مدد بہت مشکل ہوتی تھی، آج تو دین کی مدد بہت آسان ہو گئی ہے۔ جو آج ہے ادھر پہلے سن لیں، پھر قدیم زمانوں میں کیا ہوتا تھا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ آج دین کی خدمت آسان ہے یا قدیم زمانوں میں دین کی خدمت آسان تھی۔ دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کئی بار چلے وظیفے مانگتے ہو نا، حالات تنگ ہیں، پریشانی ہے، دعا کرو حضرت صاحب اللہ رزق کھول دے۔ میں کہتا ہوں دعا چھوڑ دو، مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کا وعدہ جو ہے اس کو بھی تو کیش کرو نا۔ رب کائنات نے کہا دین کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرو، اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ کسی نہ کسی انداز میں دین کی خدمت کرو، اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ دور حاضر میں دین کی خدمت صرف یہ رہ گئی ہے، علماء پر صرف اتنا رہ گیا ہے کہ سب دین تیار ہو چکنے کے بعد صرف اس کا ڈسپلے کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور کچھ بھی نہیں رہا۔ صرف اتنا رہ گیا ہے، صرف اتنا رہ گیا۔ ہر مدرس کیا کر رہا ہے، ہر مفتی کیا کر رہا ہے، ہر عالم کیا کر رہا ہے، ہر خطیب کیا کر رہا ہے، صرف اتنا تیار ہو چکنے کے بعد جو سٹاک پڑا ہوا ہے بہت سارا، اس کو نکال کر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج کے دور میں دین کی خدمت یہ رہ گئی ہے۔ تھوڑے کو مزید بڑھا لیں تو اگر کسی خطیب کے پاس یا مدرس کے پاس یا استاد کے پاس یا کسی محتمم کے پاس یا مسجد محراب والے کے پاس پیسے شیسے نہیں ہیں تو دوسرے لوگوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے مجاہدین جہاد کے لیے نکلیں، وہ جانے لے کر نکلے ہیں، تم ان کو سپورٹ کرو، اپنا مال لگا دو۔ یہ دوسری قسم ہے کہ دین کی خدمت کرنا، اور بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ دین کی یہ 2 ہی انداز رہ گئے ہیں۔ ہمت پڑھنے پڑھانے کی ہے تو ابلاغ کر دو، پڑھنے پڑھانے کی ہمت نہیں ہے، جو پڑھنے پڑھانے والے اپنا مال ان کے ساتھ لگا دو۔ اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت جلدی سمیٹ دیا، اللہ کی مدد ہی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ زمانوں میں بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج میں جو آپ کو تفسیریں بتاتا ہوں، تفسیر نمبر 1 یہ ہے، تفسیر نمبر 2 یہ ہے، تفسیر نمبر 3 یہ ہے، ہمیں تو تیار ملی ہوئی ہیں، ہم نے اس لیے فٹافٹ اس کو بول کر آپ کے سامنے بول دیا، لیکن قدیم زمانوں میں یہ ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ اس آیت کی کتنی تفسیریں رسول اللہ نے بیان کی ہیں اور ان تفسیروں کو لے کر کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے آج بھی علماء بیٹھے ہوئے نا، مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ سے بغداد تک کا سفر طے کیا جاتا ہوتا تھا، مدینہ سے دمشق تک کا سفر طے کیا جاتا ہوتا تھا۔ یہ وہ کلمات جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے وہ مدینہ چھوڑ کر دمشق گئے تھے، اور حدیث پڑھنے کے فوراً بعد کہا بس مجھے ابھی اور بھی حدیثیں تلاش کرنی، میں واپس جا رہا ہوں۔ دین کی خدمت اس دور کے اندر مشکل ہوتی تھی۔ آج کہنا بہت آسان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی زمانے میں حضور نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا اس کی جانچ پرکھ ہوتی تھی۔ میرا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد،
اس کا استاد، جس کو سند کا سلسلہ کہتے ہیں، تو پھر ان کو چیک کیا جاتا تھا کون ان میں سے سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون سنت کا پابند تھا، کون سنت کا پابند نہیں تھا۔ کوئی لاہور بیٹھا ہوا ہے، کوئی پشاور بیٹھا ہوا ہے، کوئی فیصل آباد بیٹھا ہوا ہے، ان تینوں بندوں کو پرکھنے کے لیے کبھی لاہور جانا، کبھی فیصل آباد جانا، کبھی پشاور جانا، یہ سچے تھے، جھوٹے تھے، سنت کی پیروی کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، حدیث لکھنے کے بعد کاغذات گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے یا اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھتے تھے۔ ان کی حدیث دانی کا مقام کیا تھا، حافظہ ان کا قوی تھا یا قوی نہیں تھا، کہیں ان پر کوئی مرض تو ایسا نہیں آ گیا تھا کہ حدیثیں بھولنا شروع ہو گئے تھے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ حدیث ہے یا مرض کے زمانے کی ہے یا صحت کے زمانے کی ہے، یہ حدیث جوانی کے زمانے میں بولتے رہے یا یہ حدیث بڑھاپے کے زمانے کے اندر بولتے رہے۔ ایک ایک حدیث کو خزانہ بنا کر محفوظ کرنے کے لیے اتنے بندوں کا جائزہ لینا، اتنے سفر طے کرنا، ان کی زندگی بھر کو نظر میں رکھنا، تو یہ سارا کام پرانے زمانے میں دین کی خدمت یہ ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں ایک آیت کو سامنے نظر میں رکھ کر میں چارپائی پر لیٹ جاتا اور جب تک 500 مسئلے اس سے حاصل نہ کر لیتا میں پہلو ہی نہیں بدلا کرتا تھا۔ کسی دور کے اندر دین کی خدمت میرے بھائی یوں ہوتی تھی اور وہ بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ اس طرح آپ کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں اس دور میں۔ جن کو ہفتے کے بعد جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا نصیب نہیں ہوتا، کیا وہ اپنا اتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ اتنا ٹائم دے سکتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اس میں جتنے راوی آتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کون صحابی ایسا تھا جو کہ انفسکم پڑھتا تھا، کون صحابی ایسا تھا جو انفاسکم پڑھتا تھا، کون صحابی ایسا تھا جو قد افلح پڑھتا تھا، کون ایسا تھا جو قد افلح پڑھتا تھا، کون ایسا تھا جو مالک یوم الدین پڑھتا تھا، کون ایسا تھا جو ملک یوم الدین پڑھتا تھا، کون ایسا تھا جو مالک یوم الدین پڑھتا تھا۔ ایک ایک آیت کو جانچ پرکھ کرنے کے لیے دین کی مشکل ترین خدمت میرے پیارے بھائی وہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے المبسوط للسرخسی۔ وہ جو مبسوط للسرخسی لکھی گئی ہے وہ یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے اس بڑے محدث کو قید کر دیا، اور قید بھی کنویں کے اندر کر دیا، نہ کوئی اسباب نہ کچھ اور۔ رب کائنات مدد کرنے پر جب آئے تو اس استاد کے شاگرد چاندنی راتوں میں کنویں کے اندر بیٹھتے، وہ نیچے سے بولتے قال رسول اللہ، قال اللہ، قال ابو حنیفہ، قال محمد، ایسے وہ بولتے۔ اور جو کتاب وجود میں آئی وہ آج بھی 12 جلدوں کے اندر بڑی اہم ترین کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ قدیم زمانوں کے اندر دین کی خدمت بہت مشکل ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی۔ آج میں تو کہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوا، ایک محدث حدیث لینے کے لیے پتہ چلا کہ مثلا زہرا مسجد کے اندر کوئی بندہ پڑھانے والا حدیث موجود ہے، تو حدیث پڑھانے والا زہرا مسجد کے باہر دروازے پر اس آنے والے نے دیکھا کہ اس نے تھوک اپنی دائیں طرف پھینکا ہے، وہ آنے والا وہیں سے مڑ گیا۔ جس کو تھوک پھینکنے کی آداب نہیں وہ حضور کی حدیث کی خدمت کیا کر سکتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہوتا تھا پرانے دور میں، دین کی خدمت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا تھا۔ آج تو صرف یہ رہ گیا ہے، بس آپ کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ جو کہا جا رہا ہے اسے سیکھ لو، یاد کر لو۔ مبلغین جو ہیں وہ صرف بیان کر دیں، اس کے یا 2-4 روپے لگا دو مساجد بنانے میں، مدارس بنانے میں، طلباء کی ان کی رہائش کی کفالت کی، صرف اتنا رہ گیا، اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتائیے، کتابیں لکھ لو، جو کتابیں لکھ لو وہ بھی میں کہتا ہوں جو آج کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، سچ بات یہ ہے وہ بڑی کتابوں میں سے 5 باتیں ادھر سے 5 ادھر سے 5 ادھر سے 5، دنیا جہان کی آج جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ تلاش کر کے دیکھ لو، کہیں لکھا ہوتا ہے رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابن ماجہ، رواہ مسند امام ابن حنبل۔ کوئی نئی چیز بچی ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم لکھ لیں، بس وہ عنوانات کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور بس یہی دین کی خدمت رہ گئی ہے۔ چلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین کی خدمت میں کیسے کر سکتا ہوں، دین کی خدمت آپ کیسے کر سکتے ہو، کیا کچھ بچا ہے ہمارے پاس جس کو ہم بیان کر دیں، وہ اتنا ہی رہ گیا ہے۔ یہ فیض کمایا جا سکتا ہے، نسخہ لیا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک جملہ رہ رہا ہے، اس کے بغیر میں اٹھوں گا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ اب میں تیرا کام کر دوں گا، جی کون سا جی؟ اگر بیان کر دیا جائے کہ فلانا جی تو صرف وہی کام مراد ہوتا ہے۔ اگر بیان کر دیا میں تمہارا کام کر دوں گا، کون سا؟ فلانا، تو صرف وہی مراد ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اور جا پتر خیر ہو میں تیرے کام کا کون سا جو سارے ہی کر دوں گا۔ ان دونوں جملوں کے اندر فرق ہے۔ اگر لفظ بیان میں آ جائے کہ فلانا تو صرف ایک کام مراد ہوتا ہے، اور اگر بیان میں نہ آئے مفعول بھی ہی حذف کر دیا جائے تو فن بلاغت میں مراد کیا ہوتی ہے؟ اور جہاں کہیں بھی کام تیرا پھنس گیا تیرا کام میں کرنے کے لیے تیار۔ مولا کائنات نے بیان نہیں کیا، اگر تم دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہارا کون سا کام کرے گا؟ مولا بیان کیوں نہیں کیا؟ کہا کوئی ایک مراد ہو تو بیان کرو نا، جہاں کہیں تمہاری پریشانی بنے گی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا